مولا عباس نے مقام عباسیہ میں کیا ہے. رضا نے فاطمہ زہرا جیسا کہ آپ جانتی ہیں 8 محرم نے دامن سمیٹ لیا ہے. بس میں نے مختصر کر دیا. اور یقین جانیے آپ جتنا زیادہ پریشان ہیں اس سے کہیں زیادہ میری دھڑکنیں تیز ہیں. آپ نے تو گھر پر فرش بھی بچھایا ہوگا, نظریں بھی دلائی ہوں گی, مولا کا استقبال بھی کیا ہوگا, لیکن میں کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچتی ہوں تیرے دروازے کی ایک ایسی نوکر ہوں کہ جو منبروں تک خطاب تو کرتی ہوں, لیکن جب تک میں گھر پہنچوں اگر میں چاہوں کسی فرش پر بیٹھ کے میں رو لوں تو شاید تیری طرف سے اجازت نہیں ہے. مولا ایک ذاکرہ رولا سکتا ہے یا رو سکتا ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ 1 گھنٹے پہلے آ جاتی, یہ نہ سوچئے گا کہ کوئی خبر مجھ سے پوشیدہ ہوتی اور آپ سامنے بیٹھنے آتی ہیں. میں نے دعا کرائی اسی لیے کہ اللہ اتنی بڑی محفل دے کہ آپ کو ڈیوائیڈ ہو کے بیٹھنا نہ پڑے, لیکن اس کے لیے دعا اور کروں گی. بی بی جیسے یہ بیٹھے ہیں نا, یوم محشر انہیں ایک لمحے کا بھی انتظار نہ کرانا, کیونکہ یہ میری محبت میں نہیں, یہ تیری محبت میں آئے ہیں. یہ بارش, یہ اپنا گھر, یہ سکون سب کو چھوڑ کے کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایک 18 برس کے بچے کی ماں, ایک نوجوان کی ماں اپنے جوان کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. انسان فاطمہ زہرا, آپ نے دیکھا ہے نا جیسے جیسے بیٹے جوان ہوتے ہیں نا, مائیں اپنی نظروں کو لگانے لگتی ہے, ماں بھری نظر نہیں دیتی ہے. میں ہمیشہ کہتی آئی ہوں نا, میرے لیے 2 مسائل پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, ایک علی اصغر کا اور ایک مولا اکبر کا. جانتی ہے کیوں؟ بیٹوں کی ماں بیٹوں کا معنی نہیں پڑھ سکتی. اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے, سواقت سید الشہداء آپ کو کوئی غم نہ دے. جب میرا بیٹا سامنے آتا ہے نا تو میں نظر ہٹا لیتی ہوں, کہیں میری نظر نہ لگ جائے. پھر دل کہائے کرتا ہے کہ بی بی پھر تیرا بیٹا جب تو نظر کرتی رہی ہوگی, آج تیرا دل پر کیا گزرتی رہی ہوگی. انسان فاطمہ زہرا اللہ کرے پہنچیے گا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم سید الشہداء. آج جانتی کس کا ماتم ہے؟ جناب علی اکبر کا. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس کے بعد. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا نا, 8ویں امام نے کہا تھا تو گھٹ کے کیوں رہا؟ اس نے کہا مولا مجھے شرم آتی ہے. مولا نے کہا تو تیرا کوئی بیٹا ہے؟ کہا مولا 20-21 سال کا بیٹا ہے. کہا خدا نہ کرے اگر وہ مر جائے تو کیسے رہے گا؟ کہا مولا دیواروں میں سے ٹکرا ٹکرا کے رو کے کہا میرا اکبر تیرے لیے بیٹے جیسا بھی نہیں تھا کہ تو شرم کر کے رہا. اولاد والیوں, کل آپ صبح عاشور کی اذان سنیں گی نا, اللہ کا برداشت کیجیے گا. تاریخ یہ کہتی ہے جیسے ہی اذان علی اکبر ہوئی نا, ایک مرتبہ حسین کا دل بیٹھنے لگا. یہ اذان کیوں دی تھی علی اکبر نے؟ کیونکہ شہزادی زینب نے کہا تو بھیا میرا دل چاہتا میرا اکبر اذان کہے اور میں سنوں. اولاد والیوں, حسین آئے, آ کے کہا علی اکبر میری بہن کی خواہش ہے تو اذان کہے. اتنا سننا تھا, چند قدم آگے آئے, گلے لگ کے صدر عظیم پہ سر کو رکھا. بابا اگر تو پھوپھی بھی کہہ دیتا نا تو بھی میں اذان دے دیتا, لیکن اے بابا تو نے کہا تیری بہن کی خواہش ہے. بہن کہا تو مجھے میری بہن یاد آئی ہے. اے بابا میں چاہتا ہوں تو یہ مان لینا. بابا میں نے تجھ سے کچھ کبھی مانگا نہیں ہے, بابا میں یہ خواہش پوری کرے گا. آواز بھی کہو علی اکبر کیا چاہیے؟ کہا بابا میں یہ چاہتا ہوں جب گلدستے اذان پر جاؤں نا اور اذان کہوں تو کربلا میں تیری بہن سنے, مدینہ میں میری بہن سنے. یہاں بہنوں والی جتنی بھائیوں والی بہنیں, یہ میرا ہاتھ بنا ہوا ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمرہ کو بھی گلے لگائیے گا. اولاد والیوں, جیسے یہ جملہ کہا نا, حسین نے کہا اچھا میرا بھائی جاؤ تم گلدستے اذان پر, میں تمہاری آواز کو مدینے پہنچاؤں گا. ادھر علی اکبر گلدستے اذان پر گئے, ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اکبر. ارے شہزادی زہرا مدینے میں بستر خواب سے اٹھی, نانی ام سلمہ میرا اکبر آ گیا. تم نے سنا نہیں, میں نے اذان کی آواز
میں نے محسوس کیا میں نے صرف اللہ اکبر کہا ہے اور آپ کا دم نکلنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ ارے فجر کی نماز سے لے کے وہ وقت آ گیا کہ جب علی اکبر نے آ کے کہا بابا اب مجھے اجازت دے، اب مجھے اجازت دے بابا۔ حسین نے کہا علی اکبر میں تمہیں اجازت تو دے دوں لیکن پہلے جاؤ ماں سے اجازت لو اور پھپھی سے اجازت لو، پھر اجازت ہے میری طرف سے۔ میرا تو بابا میں پھپھی سے اجازت لینے نہیں جاؤں گا، پھپھی سے آپ اجازت دلائیں۔ بابا آپ پھپھی سے اجازت دلا دیں، اماں سے میں اجازت دلا لوں گا۔ علی اکبر نے جیسے ہی یہ جملہ کہا نا، حسین نے کہا اماں سے خود کیوں؟ کہا مائیں بغیر مانگے دے دیا کرتی ہے، میں اماں سے ملنے کی اجازت خود لے لوں گا۔ کہا اچھا میرے لال جاؤ، 18 برس کا بیٹا، شادی کا سن ہے، اولاد والی ماں کا ارمان ہے۔ جیسے ہی خیمے میں آئے نا، لیلا کبھی مکنا اٹھاتی تھی، کبھی جوڑا اٹھاتی تھی، کبھی صحرا اٹھاتی تھی، کبھی کمنا اٹھاتی تھی۔ ارے میرا لال شادی کے قابل ہو گیا ہے، میرے صحرا بننے کے دن آ گئے۔ جیسے ہی بیٹے کو آتے دیکھا، ماں کو دیکھ کے غیرت سے نظریں جھکائی، ماں نے ایک چادر ڈالی، شرماتے ہو میرے یار، آ جاؤ میں نے چھپا دیا تمہاری شادی کے سامان کو۔ قریب آئے نا، ناز سے آنے کے بعد زانوں پہ سر رکھ کے رخسار کو مسلنے لگے۔ ماں کا تھوڑا سا اندازہ کیجیے گا کہ جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے ماں سے کیسے ملتے ہیں۔ اپنے رخسار نازک کو ماں کے زانوں پہ ملنے لگے۔ ماں نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اکبر کچھ چاہیے میرے لال؟ کہا اماں میں نے تو مانگا بھی نہیں۔ کہا میرے لال میں نے دیکھا ہے جب تجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پھپھی کے زانوں پر تو اپنے رخسار کو مسلتا ہے، ان کے پیشانی چومی، آواز دی اماں پہلے وعدہ کرو کہ میں مانگوں گا تو آپ منع نہیں کرے گی۔ رو کے کہا اکبر 18 سال کا ہو گیا، میری ایک ہی خواہش تھی کبھی تم آئے اور آ کے کہے اماں مجھے یہ دے دو، تو نے کبھی مانگا نہیں۔ کہا اماں پھپھی نے ساری خواہشیں پوری کی، اس لیے کبھی مانگا نہیں، اور اماں شاید اسی دن کے لیے نہیں مانگا کہ آج کچھ مانگو نا تو میری اماں منع نہ کرے۔ پیشانی چومی، چور کے کہا مانگ میرے لال، لیلا کا وعدہ رہا منع نہ کرے گی۔ گلے میں 18 سال کے بیٹے نے ماں کے باہیں ڈال کے سماعت اور دل رکھ کے کہا اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ شانے کو پکڑ کے کہا اے میرے لال، 18 سال میں کچھ مانگا بھی تو مرنے کی اجازت مانگی۔ کہا اماں تو نے وعدہ کیا ہے۔ ارے پیشانی چومی، پیشانی چوم کے کہا جاؤ میں نے تمہیں اجازت دے دی۔ علی اکبر چلے، وقت لے لیجیے، مجھے معلوم ہے برداشت نہیں ہوگا۔ اولاد والیوں میرے خیمہ سے آئے، پھپھی سے جا کے حسین نے اجازت دلائی۔ اب ایک مرتبہ میرے خیمہ کے جب باہر پھپھی کے آئے تو کیا دیکھا؟ حسین سر جھکائے کھڑے ہیں۔ سر اللہ کرے کوئی غریب بات ایسے نہ ہو جیسے میرا مولا حسین ہے، سر جھکائے کھڑے تھے۔ علی اکبر نے آ کے کہا بابا غریبوں کی طرح کیوں کھڑے ہیں، سر کیوں جھکائے رکھا ہے؟ کہا میرے لال میری ایک خواہش تھی۔ بابا کیا خواہش تھی؟ کہا جب تیرا 18واں سال لگا نا تو میرے دل میں ارمان تھا جب تو دولہا بنے تو تیرے سر پہ امامہ میں باندھوں، تیرے سر پہ امامہ میں باندھوں۔ اولاد نے آ کے سر جھکا کے کہا بابا کوئی جانے نہ جانے تو جانتا ہے اکبر پلٹ کے نہیں آئے گا۔ بابا امامہ باندھ لے، حضرت کے دل میں نرم، سر کو جھکایا۔ حسین نے چادر اٹھائی، ایک سرا سر پہ رکھا، امامے کا پیچ گھمایا۔ ہر بار جب امامہ باندھتا ہے اپنے بیٹے کو دعا دیتا ہے، پوری دنیا کا باپ حسین ایک مرتبہ امامہ باندھتے ہوئے دعا میں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے حسین کے خدا نے آواز دی بھیا 18 سال کا ہے میرا لال، اولاد والیوں خدا کسی کو اتنا غریب نہ بنا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ حق ماتم ادا کیا آپ نے، سانسیں لے لیجیے۔ میں نے تو شہادت پڑھی ہی نہیں ہے، ابھی آپ غربت سن کے اس طرح رو رہی ہے، شہادت سنیں گی تو کیا ہوگا؟ اولاد والیوں اجازت ملی، ایک مرتبہ حسین
एड़ लगाई, हुसैन ने कमर के पटके को कस के बांधा। अली अकबर का रहवान चला, हुसैन ने कदम उठाया। अली अकबर का रहवान तेज चला, बूढ़ों ने तेज चलना शुरू किया। अली अकबर का रहवान दौड़ने लगा। 57 बरस का 3 दिन का भूखा प्यासा रहवान के पीछे पीछे दौड़ने लगा। अरे कहाँ तक दौड़ता, लड़खड़ा के गिरा। अली अकबर के रहवान के सामने आके कहा, अकबर मेरा हुसैन। अरे वीर छोड़ी बूढ़े बाप को पकड़ा। ए बाबा, आपने तो रुखसत कर लिया, आपने तो रुखसत कर दिया था। अली अकबर दिल नहीं मानता मेरे लाल, मेरी कमाई जा रही है। ए अकबर तुम नहीं जा रहे हो, मेरी जान निकली जा रही है। अली अकबर ने कहा पहले वादा करे, आप मेरे पीछे पीछे नहीं आएंगे। तो अली अकबर वादा रहा, लेकिन तुम एक वादा करो, जब तक सामना रहेगा मुड़ मुड़ के देखते होंगे। औलाद वालियों, एक बेटा परदेश जाए ना तो बाप मुड़ मुड़ के देखता है, जहाँ तक सामना हो। अरे जिसका लाल दुनिया से ज्यादा हो, हाय मेरा गरीब वाला। अली अकबर मुड़ मुड़ के देखते रहे। एक मरतबा बेटा नजरों से ओझल हुआ। ये औलाद वालियों, जंगल के पलटे पानी मांगा न था, अपनी जबान बहन में रखी। कहा जाओ दाता जाने कोशिश से सैराब करेंगे। अब सुनिएगा जुमला, सीने में गोश्त हो और अगर कमजोर हो ना तो यह हुसैन कह के सीने पे हाथ रखिएगा। अब जो अली अकबर आए, भागी हुई फौज संती, एक मलऊन ने छुप के सीने पे ऐसा नेज़ा मारा, दीन छोड़ने लगे। आवाज दी, या बताओ अलैका मिन्नी सलाम। हुसैन दौड़े, कभी लड़खड़ा के गिरे, कभी ठहर के चले। जब चला न गया, जैसे 6 माह का बच्चा बदलियों चलता है, आवाज देते चले, आईना अली अकबर, आईना अली अकबर, आईना अली अकबर। रगड़ती हुई एड़ी पर हुसैन का हाथ मारा, सराहना आके बैठे। अली अकबर एड़ी क्यों रगड़ते थे? ये मेरे लाल क्या हो गया? बाबा सीने में नजर कराया, मेरे लाल निकाल दो। हाँ बाबा दर्द बर्दाश्त नहीं है। हुसैन ने जख्म में हाथ डाला, एक बार झटका दिया, दोबारा झटका दिया, नेज़ा बाहर ना आया। कहा अकबर जरा करवट हो जाओ। अब जो अली अकबर करवट हुए, अरे सैयद शोहदा ने, औलाद वाले बात हो खबर के लाल ने गोश्त को मसलना शुरू किया, गोश्त को मसलना शुरू किया। खुदा किसी को इतना गरीब न बनाए। पुष्ट मसलते मसलते नेज़े की अली की नोक अली के लाल की उंगलियों में फंसी, सीने को सीधा किया, जानिब आसमान देखेगा। परवरदिगार अगर इजाजत दे तो बेटा समझ के नहीं, शहीद समझ के गले लगा लो। आवाज आई हुसैन जल्दी करो, एक लम्हे में पूरा हो गया बाप। आवाज दी अकबर, नेज़ा बड़ी गहराई में है। कहा बाबा कितनी गहराई में? औलाद वाली है ना, बेटों की माँ है ना, आइए लैला को पुरसा देते हैं। कहा अली अकबर, नेज़ा सीने की हड्डी को तोड़ के, जिगर को चाट करके उसकी हड्डी से बाहर है। अली अकबर ने कहा बाबा तू चाहते है खैबर का लाल है, ये नेज़े की अली खैबर के दर से वजनी नहीं है। बेटे को सीने से लगाया, कहा वो खैबर का दर था, ये अकबर का जिगर है, ये मेरे लाल का जिगर है। आवाज दी बाबा जल्दी करो। अरे एक जालिम सरजमीन करबला, दूसरा जालिम जिसने अली अकबर का सहारा। अब तो जख्म अली अकबर में हाथ डाल के हुसैन ने या अली कह के नेज़े को खींचा, साथ में जिगर आ गया। अली अकबर ने कहा बाबा मेरी दर्द से मशहूर हो, मैंने सुना है जवान का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है। अली अकबर इसकी जरूरत नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। हाँ हाँ बेहाल हो गई, हाँ हाँ दिल कमजोर है ना, सुना नहीं गया ना, सिर्फ 2 मिनट इजाजत दीजिएगा, खत्म कर दी मजलिस। जैसे ही दिल सीने से निकला ना, हुसैन ने कहा अकबर कोई वसीयत है, कोई
کا بیان کرو کا صبح میں اذان دی تھی نا میری صبح میرے انتظار میں ہوگی. اے بابا مجھے میری بہن دکھا دو. حسین نے دو انگلیاں اٹھائی کہا علی اکبر ان دو انگلیوں کو درمیان دیکھو. اب مجھے نہیں معلوم کتنوں کے پاس بھائی ہے کتنوں کے پاس نہیں ہے لیکن جتنوں کے پاس بھائی ہے وہ صحرا کو گلے لگائے. اور آپ رالیوں اور بھائی بہن کی محبت دیکھیں سینے سے دل نکلا ہوا ہے پھر بھی دل میں بہن بھاگ رہی تھی. حسین نے دو انگلیاں اٹھائی آواز دی علی اکبر اس کے درمیان دیکھو. علی اکبر نے کہا بابا مدینہ نظر آیا صحرا نہیں. حویلی میں دیکھو حویلی نظر آئی صحرا نہیں. مسلح پر دیکھو مسلح نظر آیا صحرا نہیں. کہا میرے لال دیکھو شاید تمہارے آنے کی کے انتظار میں دہلیز پر بیٹھی ہوں. انہوں نے کہا بابا دہلیز نظر آئی صحرا نہیں. اب اکبر نے وہ جملہ کہا حسین بے چین ہو گئے. کہا بابا اب جیا نہیں جاتا ہے بابا زندگی ریت کی طرح ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے. بابا صحرا دکھا دو. حسین نے کہا اکبر گھر سے 40 میل دور جہاں تو نے نقش قدم بنایا تھا وہاں دیکھ. اب جو ایک مرتبہ اکبر نے دیکھا مایوس ہو کر کہتے بابا یہ صحرا نہیں ہے. کہا کیوں علی اکبر کا بال سفید ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے یہ کوئی بڑھیا ہے یہ کوئی بڑھیا ہے یہ کوئی فریدہ ہے. بابا یہ میری بہن نہیں ہے. کہا تیری صحرا ہے. کہا بابا 7 سال کی ہے. کہا تیری صحرا ہے. کہا میں کیسے مانوں. کہا تم آواز